السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. آج جو میرا آپ کے ساتھ لیکچر ہے وہ ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 42 سے لے کے آیت نمبر 49. سٹارٹ کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں آیت نمبر 42 سے. وَلَقَدْ البتہ تحقیق ہے. اب ہم نے پچھلے لیسن کی تھوڑا سا اوور ویو لے لیتے ہیں. ہم نے پچھلے لیسن میں ہم نے یہ پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہماری طرف نشانیاں لے کر آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ نشانیاں بھی دکھا دیں گے تو یہ مان نہیں لائیں گے، چاہے آپ ان کو اپنی زمین میں سے کوئی سرنگ تلاش کر دیں یا آسمان تک سیڑھی کیوں نہ لگا دیں، یہ لوگ نہیں مان لائیں گے کیونکہ ان کے دل ہی سخت ہو چکے ہیں، یہ مان نہیں لائیں گے. ابھی ان کی انہی کے بارے میں یہ مشرکین کے قائد کی بات ہو رہی تھی، ان کی تردید کی بات ہو رئی تھی. تو آگے آج کی آیات میں کیا ہے کہ وَلَقَدْ البتہ تحقیق ہے ارسلنا بھیجا ہم نے الی امم طرف امتوں کے من قبلی کا آپ سے پہلے فاخذناہم پس پکڑ لیا ہم نے تمہیں انہیں بالباساء ساتھ تنگی کے وضراء و تکلیف کے لعلہم تاکہ وہ یتضرعون وہ عاجزی کریں. تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بہت سے تحقیق کی کہ ہم نے یہاں پہ مینلی بات ہو رہی ہے کہ البتہ تحقیق ہے بھیجا ہم نے طرف امتوں کے آپ سے قبل پر پکڑ لیا ہم نے انہیں ساتھ تنگی کے تکلیف کے شاید وہ عاجزی کرے. یہاں پہ مین بات جو ہو رہی ہے نا، یہ جو بھیجا ان کی طرف کیا بھیجے کی بات ہو رہی ہے، اس میں بڑی ہی ڈیپ ہے. تو آپ کو کچھ سمجھ لگی؟ اس میں عذاب بھیجنے کی بات ہوئی ہے. اس میں بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کی زندگی میں عذاب بھیجے گئے اور ان کو کیا کیا گیا، ان کی زندگی میں عذاب کس شکل میں تھے؟ بھوک کی شکل میں تھے، پیاس کی شکل میں تھے، ان کو بیماری کی شکل میں تھے، کسی بھی شکل میں یہ ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیے گئے. کسی بھی امت کو ایک دم سے اس کو ہلاک نہیں کیا جاتا، پہلے اس کو چھوٹے چھوٹے اس کو اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہوتا ہے کہ ایمان پر آ جاؤ، ایمان پر آ جاؤ. بیماری کے بعد ہم لوگ بڑے ہی ٹوٹ جاتے ہیں اور بڑے لوگ نیک بھی ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار بہت تکلیف سے گزرے ہیں، ہم نے موت کو اتنے قریب سے دیکھ لیا. تو لوگ بڑا بدل بھی جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ بدلتے نہیں تھے. یہ لوگ تو بیماری کو یا بھوک یہ اتنا برا وقت دیکھ کے بھی پھر وہاں کے وہیں کھڑے ہوتے تھے، اور پھر یہ نہیں بدلیں گے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے. یہ کیوں وارننگ ہوتی ہے؟ تاکہ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کہ نہ یہ نہ کہیں کہ آپ یا اللہ تو نے تو ہمیں وارننگ بھی نہیں دی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ تم لوگ بدل جاؤ، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ نیکی کریں اور نیک کام کریں اور ایمان والوں میں شامل ہوں، لیکن یہ لوگ نہیں ہونا چاہتے. تو بار بار ان کو وارننگ دی جاتی ہے. اور جیسے کہ بنی اسرائیل کی قوم پہ فرعون کی قوم آپ کو یاد ہوگا، جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، فرعون کی قوم پہ بار بار ان کے اوپر عذاب آئے، لیکن وہ ڈھیٹ بنے رہے اور آخر فرعون کی پوری قوم ہلاک ہو گئی. کہ مطلب ہلاک ہونے سے پہلے ان پہ عذاب آئے چھوٹے چھوٹے، اور تاکہ وہ سدھر جائیں. وہ موسیٰ کے پاس آتے بھی تھے کہ اپنے اللہ سے دعا کرو، لیکن جب ختم ہو جاتا تھا وہ عذاب تو پھر سے وہی حالت میں آ جاتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا عذاب دے کہ وہ ہلاک ہو گئے. تو چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ کی مطلب ہمیں شکر بھی کرنا چاہیے کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی مگر ہماری غلطیوں کی سزا مل جاتی ہے، لیکن اس سے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو یہ نعمت ہے. لیکن اگر ہم اس سے اللہ سے دور ہو رہے ہیں تو یہ ہماری سزا ہے. آگے بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو چھوٹی چھوٹی تنگیاں تھوڑی چھوٹی تکلیفیں دی تاکہ وہ عاجزی کر دیں، مگر وہ نہیں کہہ رہے. فلولا پھر کیوں نہ جب جاءہم آیا ان کے پاس باسنا عذاب ہمارا تضرعوا تو انہوں نے عاجزی کی، لیکن کست سخت ہو گئے قلوبہم دل ان کے، وزینا مزین کر دیا لہم ان کے لیے شیطان نے ما جو کانو تھے وہ یعلمون وہ عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہ نیک عمل کریں، بلکہ ان کے دل اور سخت ہو گئے، اور ان کو چاہیے تھا کہ یہ تو نیک عمل میں بڑھ جاتے، ان کو عذاب آیا تھا یہ مشکل میں آتے. آپ کو پتہ ہے ہمارا جو ضمیر ہوتا ہے یہ ملامت کرتا ہے، یہ بھی ایک طرح کا ہمارے لیے سائن ہوتا ہے، وارننگ سائن کہ ہم ایک طرح اس چیز کو ختم کریں. تو ضمیر بہت بڑا ہمارا وارننگ سائن ہے. اور
وارننگ میں بارے میں یہ بھی ہے کہ اب یہ جو وارننگ ہے یہ انڈیویجولی بھی ہو سکتی ہے یا امت کے طور پہ بھی ہو سکتی ہے. تو اگر کوئی امت خراب ہے اور وہ علماء کرام اس کو روک نہیں رہے یا وہ ویسے ہی چل رہا ہے معاملہ، تو عذاب آئے گا. اور جب وہ عذاب آئے گا تو پھر اس میں وہ نیک لوگ بھی شامل ہو جائیں گے. نیک لوگ کیوں شامل ہوں گے؟ کیونکہ وہ لوگ ان کو روک نہیں سکے. تو آج ہمارے پاکستان میں اتنی بے حیائی پھیل چکی ہے، اتنی بے حیائی کہ مطلب آپ لوگ انسٹاگرامس میں جائیں اور بہت مطلب بے حیائی ہے. آج کل میڈیا نے بہت بے حیائی پھیلائی ہوئی ہے. تو میں بس میرا جو کام تھا وہ ہے دین کو آگے اس کو پیش کرنا کہ دین میں جو ہماری مطلب یہ دین کے معاملے میں کیسا مذاق ہو رہا ہے کہ اگر ہم یہ علماء کرام نہیں روکیں گے، ہم تو ایک ایز ایک انسان ہونے کے ناطے ان کو روک رہے ہیں، لیکن علماء کرام کے اوپر جو ہمارے لیڈ کرتے ہیں ان کی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو روکیں. اگر یہ نہیں روکیں گے تو عذاب پوری امت پہ آئے گا، اور پھر وہ لوگ تو جو برائی کرتے ہیں وہ تو شامل ہوں گے، جو نہیں برائی کرتے وہ بھی شامل ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ بھی اس میں نہ چاہتے ہوئے شامل ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے وہ اس کو روک نہیں سکے. تو ہمیں ان چیزوں کو اگر ہم پاور رکھتے ہیں تو ہمیں پھر روکنا چاہیے. اور اگر ہم ابھی اتنی پاور رکھتے کہ بول کے روک سکیں تو بول کے ضرور روکو کہ یہ جو ہمارے مذہب کے خلاف بری چیزیں ہو رہی ہیں یہ بری چیزیں ختم ہونی چاہیے. اور فردر یہ ہے کہ ایک بندہ جس کے عمل برا ضرور ہو جاتا ہے، وہ عمل برا کرتا ہے، غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، وہ آگے اپنے آپ کی غلطی ماننے کی بجائے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ نہیں یار میں ٹھیک ہوں، اٹس اوکے. تو اگر وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے گا تو یہ دل کی سختی کا باعث بنے گا. جیسے کہ بہت لوگ، ہم بھی ایسے ہی بہت لوگ ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات ہم لوگ اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ معاملہ نہیں ہے. نہیں، جب یہ آپ اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اپنی غلطی نہیں مان رہے. اور اگر آپ اپنی غلطی نہیں مان رہے تو پھر آپ اس کا صاف ظاہر ہے کہ آپ پھر گناہ کی طرف جا رہے ہیں نا. کہ اگر انسان اپنی غلطی مان لے اور اس کو درست کر لے اور نیکسٹ برائی سے بچ جائے، اس سے بہترین کیا ہوگا. لیکن اگر انسان اس برائی سے بچنے کی بجائے اکڑ کر بیٹھا رہے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے یا طویلیں دے کہ نہیں یار میں نے تو نہیں کیا، اس نے مجھے مجبور کیا، یا دیکھیے کیا مجبور تو صرف شیطان کرتا ہے. اور قیامت کے دن ہماری بھی پکڑ ہونی ہے. اللہ نے کہنا ہے تمہیں عقل تو دے کے بھیجی تھی نا میں نے. تو دل کے سخت جب ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کو بھی زیادہ لیڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ انسان جب ایک بار گناہوں کی لت میں پڑ جاتا ہے تو پھر اس کو بار بار گناہ کرتے ہوئے جیسے ضمیر ملامت کرتا ہے وہ ضمیر ملامت کرنا ہی بند ہو جاتا ہے. اور دل کی نرمی کیسے ہوگی؟ اب یہ تو آپ نے پریشانی کی بات ہے نا کہ دل سخت ہو جاتا ہے. تو اس کی نرمی کے بھی کچھ علاج ہیں، وہ میں آپ کو ضرور آج بتاؤں گی. وہ کون سے 4 علاج ہیں؟ سب سے پہلی ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں. دوسرا ہے کہ آپ ذکر کی کثرت کریں. تیسرا ہے کہ آپ اپنے سے کم درجے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. اور سب سے بہترین اس میں ہے کہ آپ قبرستان میں بیٹھیں، موت کو یاد کریں. اور چوتھا ہے کہ اچھی صحبت میں بیٹھیں. اچھی صحبت میں بیٹھیں گے تو اگر کوئی گناہ بھی کر رہے ہوں گے تو آپ کا دوست اگر اچھی صحبت کا حامل ہوگا یا اچھا انسان ہوگا تو آپ کو اس چیز سے روک دے گا اور آپ ایک برائی سے رک جائیں گے. فردر کیا ہے؟ فلما پھر جب نسو وہ بھول گئے ماں جو کچھ ذکیرہ نصیحت کیے گئے بھی جس کی فتحنا کھول دیا ہم نے علیہم ان پر ابواب دروازے کلی ہر شئین چیز کی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فارغ ہو وہ خوش ہوں گے بما اس پر جو اوتوا وہ دیے گئے اخذناہم کا پکڑ لیا ہم نے انہیں بغتۃ اچانک فاذا تو اس وقت ہم وہ مبلسون مایوس ہونے والے ہوں تھے. بہت ہی زیادہ ہیبت ناک آیت ہے یہ، آیت نمبر 44. پہلی بھی بہت ڈینجرس تھی کیونکہ اس میں عذاب کی ہمیں ڈرایا جا رہا ہے اور اس میں بہت ہی اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ آپ لوگ بعد آ جاؤ برائی کرنے سے، کہ اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتا ہے، وہ رحمت والا ہے، لیکن آپ گناہ سے بعد آ جاؤ. اور پہلی قومیں جو برائی کرتی تھی ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. اور یہ جو آب والی آیت ہے اس میں یہ ہے کہ بہت ہی سخت عذاب کی جب اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب دینے لگتا ہے اور جب ان عذابوں سے بندہ نہیں بعد آتا تو ایک بہت ہی مشکل آ جاتی ہے. اچھا، پیچھے کے لیسن میں ایک یہ بھی تھی کہ جو میں نے قبرستان کے بارے میں بتایا تھا، تو حدیث میں یہ بھی ہے کہ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ قبرستان میں جانے سے دل نرم ہوتا ہے.
اس کے علاوہ یہ جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں یہ والی آیت کا، اس آیت میں کہ ان چھوٹے چھوٹے عذابوں کے بعد ایک ایسا بڑا عذاب آ جاتا ہے، ایسا عذاب جس میں آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا کہ آپ عذاب میں ہیں، لیکن آپ بہت ہی بڑے عذاب میں پڑے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے عذاب؟ وہ عذاب ہے آپ کے اوپر نعمتیں کھول دی جاتی ہیں اور آپ کو کھلا دیا جاتا ہے اور آپ کو فل ڈیل دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ کو ہر وہ چیز عطا کی جاتی ہے جو آپ چاہتے ہیں، اور پھر ایک دم سے آپ کی ہڈی رسی کھینچ چلی جاتی ہے، اتنا کہ آپ اس رسی کے کھینچنے سے آپ جب اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کر دے گا کہ آپ اترانے لگتے ہو۔ یہاں پہ ورڈ جو یوز ہونا ہے نا آگے وہ آپ سے آئے گا، وہ جو ورڈ یوز ہونے کے آپ خوش ہو جاؤ گے، تو اتنا کہ وہ کون سا خوش ہونا ہوگا؟ جیسے یہ ورڈ جہاں ہم نے پڑھا تھا فریح ہو، وہ خوش ہوں گے، یہ وہ والا خوش ہونا ہے جس میں انسان اتراتا ہے، تو اتنے خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پھر تب ان کی رسی کھینچ دیں گے اور تب ان کو عقل آئے گی، لیکن یہ جو مشرک لوگ ہیں ان کو تب بھی نہیں عقل آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تب بھی مایوسی میں پڑ جاتے ہیں۔ ہوتا کیا؟ پہلے یہ گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا ہے اور ان کو گناہ سے بچاتا ہے، پھر یہ برائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ برائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے عذابوں سے بعد نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرتا ہے، یہ پکڑ سے بھی بعد نہیں آتے، اور یہ چھوٹے چھوٹے عذابوں سے جب بعد نہیں آتے تو پھر کیا نام ہے، جب اسے بھی نہیں سمجھ آتے، چھوٹے چھوٹے عذاب بھی ان کو آ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرتا ہے، اور یہ پکڑ کرنے کے بعد بھی نہیں بعد آتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے وہ سب کچھ مطلب نعمتیں جو ان کو اتنی دے کے نا ایک دم ان سے چھین لیتا ہے، اور تب بھی یہ بات نہیں آتے، مطلب تب بھی اللہ کے ہاں معافی مانگنے کے بجائے کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنا دیا تھا لیکن میں نے ناشکری کی اور میں نے گناہ کیا اور تو نے مجھ سے واپس لے لیا، نہیں، یہ تب بھی مایوس ہو جائیں گے کہ نہیں یار یہ تو میرے ساتھ غلط کیا، یا اللہ نے غلط کر دیا، خدا نخواستہ، مطلب نعوذ باللہ غلط ورڈ بولیں گے، مایوسی تو اسی لیے کفر ہے نا کہ اس میں انسان بہت ہی نیگیٹو سوچ رہا ہوتا ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ فقوتی بس کاٹ دی گئی دابر جڑ قوم اس قوم کے جنہوں نے ظلم کیا، والحمد اور سب تعریف للہ اللہ کے لیے، ربی جو رب ہے عالمین تمام جہانوں کا، تو سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے کو فساد کو ختم نہ کرتا تو ساری دنیا میں فساد پھیلا رہتا اور دنیا بھر جاتی فساد کے ساتھ، لیکن ظالم کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دینی ہوتی ہے اور اس کو جلدی ہلاک کرنا ہوتا ہے، اور اس سے باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور بچاتا ہے اور ضرور مدد کرتا ہے، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ قل کہہ دیجئے ارأیتم کیا غور کیا تم نے ان اگر اخذا لے جائے اللہ سمعکم کان تمہارے، وابصارکم اور آنکھیں تمہاری، وختم اور مہر لگا دے علی قلوبہم تمہارے دلوں پر، تمہارے دلوں پر، من کون ہے، الہ غیر سوائے اللہ کے، یاتیکم جو لائے تمہارے پاس بھی اسے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس، اب دیکھو تمہارے پاس اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا، اگر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا تم سے چھین لیا، تمہارے پاس آنکھیں ہیں ابھی تک، زبان ہے، ناک ہے، تمہارے پاس ہاتھ ہیں، ٹانگیں ہیں، تم اپنے کام کر سکتے ہو، اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ اگر تمہیں ویسا تو آ جائے گا کیا؟ اگر تمہاری بصارت چلی جائے کبھی آئے گی، کبھی تمہاری سننے کی حص چلی جائے کبھی آئے گی اللہ کی اجازت کے بغیر؟ تو ان چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، یا اللہ تعالیٰ کبھی غور کرو کہ ایسی چیزیں جو تمہیں کبھی دنیا میں مل ہی نہیں سکتی، اور پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے الہ سوائے اللہ کے جو لائے تمہارے پاس، ہے کوئی الہ جو اس کے علاوہ جو لائے تمہارے پاس؟ تو دیکھو انظر دیکھو کیفا کس طرح نصرفو ہم پھیر کر لاتے ہیں الآیات و آیات کو، ثم پھر ہم وہ یصدفون وہ اعراض کرتے ہیں، کہ ہم کس طرح ہم پھیر کر لاتے ہیں ان کی طرف آیات کو کہ اب بعد آ جائے، مگر یہ پھر بھی اعراض کرنا مطلب اگنور کرتے ہیں اور یہ بات نہیں آتے۔ قل کہہ دیجئے ارأیتکم کیا غور کیا
تم نے ان اگر آتاکم آتے تمہارے پاس عذاب اللہ یا اللہ کے عذاب بغتتاً اچانک او یا جہرتاً علانیہ حل نہیں ہلاک کیے جائیں گے اللہ مگر قوم وہ لوگ ظالمون جو ظلم کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کیا تم نے غور کیا کہ اگر تم پہ اللہ کا عذاب اچانک ہی آ جائے، اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے، بار بار تمہیں دیا وارننگ، یا ایک دم علانیہ طور پہ آ جائے کہ تم پہ عذاب آنے لگا اور عذاب آ جائے، تو تم کیا کرو گے اس وقت؟ تو اللہ تعالیٰ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے بلکہ جو ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو ان کو ختم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں کہ تم بار بار اس نیکی کو ریجیکٹ کرتے ہو۔ وما نہیں نرسلو ہم بھیجتے مرسلین رسولوں کو اللہ مگر مبشرین خوشخبری دینے والا و منذرین اور ڈرانے والا، من تو بس جو کوئی آمن ایمان لایا وہ اصلاح اس نے اصلاح کر لی، فلا تو نہ خوف ان کو کوئی خوف ہوگا ان پر ولا نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ تو ہم نے نبیوں کو ڈرانے والا بنایا کہ وہ اور خوشی دینے والا کہ آپ کو جنت کی خوشی دے، اور جہنم سے ڈرائے کہ آپ کو نیکی کی تلقین اور اللہ تعالیٰ مطلب نیکی کی تلقین دے۔ تو اگر آپ اس سے باز نہیں آؤ گے، وہ آپ برے کام مطلب آپ کو تو وہ کوشش کرتے ہیں نا کہ آپ کو نیکی کی تلقین دے اور برائی سے روکے، اور اگر آپ پھر بھی باز نہیں آؤ گے تو پھر آپ کی پکڑ لازمی ہے، اور اگر کوئی بات آ جاتا ہے تو پھر اس کو غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں میں شمار ہو گیا۔ والذی اور وہ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، یمسہم چھو لے گا انہیں عذاب بما بوجہ اس کے کانو تھے وہ یفسقون وہ نافرمانی کرتے۔ لیکن جنہوں نے اتنی ہیبت ناک آیات کے باوجود عقل کرنے کی بجائے اکڑ کر رہے اور اس بات کو نہیں مانا، تو پھر بہت جلد ان کو عذاب آ پکڑے گا اور وہ اس کا شکار ہوں گے۔ تب وہ پھر کسی کو اس چیز کی نہیں ٹھہرا سکتے کہ ان کے ساتھ غلط ہوا، کیونکہ وہ اس چیز کے قابل تھے، ان کو ہر قسم کی تعلیم پہنچ چکی تھی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کے تھرو ان کو بڑی ان کو کفار مکہ کو اور ہم بعد کے لوگوں کے لیے اتنی ہیبت ناک باتیں آ چکی ہیں، اور پھر بھی ہم ڈرتے نہیں اور بے حیائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے ان سب چیزوں سے۔ اور آپ آج کے لیسن میں ضرور یہ بات سوچیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو روز بروز قرآن پاک کی جو آیات آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں ان کا بھی ایک پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کہ مطلب جو آیات آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں ویسا ہی کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ روز قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ قرآن پاک کے اندر آپ جو آپ کی زندگی میں چل رہا ہوتا ہے، تو آپ کو قرآن پاک اسی دن وہ آپ کو وہ بات سمجھا دیتے ہیں کہ جس میں آپ کو کنفیوژن ہو، یا جس میں جیسی آپ کی زندگی چل رہی ہو آپ کو اس چیز کے بارے میں کوئی سوال ہو یا کوئی بھی ہو، تو قرآن پاک آپ کو جواب دیتا ہے۔ تو آپ ضرور سوچیے گا کہ آج عذاب کی اتنی وعید کیوں ہمیں سنائی گئی، آج اتنی سخت آیات کیوں آئی ہیں، کیا ہم نے آج کوئی غلطی تو نہیں کی؟ تو ضرور ان بارے میں ضرور سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کے اوپر مشکل وقت آئے اور وہ سدھر گئے، نہ کہ وہ اکڑے رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں بالکل شامل نہ کرے۔ جزاک اللہ۔